آزاد کشمیر کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی اوورسیز کشمیریوں کی نشستوں کی تعداد 5 کی جائے، مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کر کے حکومت سازی میں بلیک میلنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ مہاجرین مقیم پاکستانیوں کے تمام مسائل مقامی ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے انہیں پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، جبکہ مسئلہ کشمیر کے پس منظر میں آزاد کشمیر اسمبلی میں جموں اور ویلی کے مہاجرین کی نشستیں خالی رکھی جائیں۔ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے عمل کو مستقل اور بہتر انداز میں جاری رکھنے کے لیے آزاد کشمیر ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا جائے، جو سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مستقل بنیادوں پر خطے کی تعمیر و ترقی کا عمل جاری رکھے۔ ان خیالات کا اظہار جموں و کشمیر سولیڈیرٹی کونسل امریکہ اور کینیڈا کے چیئرمین جاوید راٹھور نے کشمیر پریس کلب میرپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سردار ذوالفقار علی USA اور ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت شفیق احمد بٹ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جاوید راٹھور نے کہا کہ آزاد کشمیر کو کالونی کی طرز پر چلایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق تمام فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں، لہٰذا پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر کی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ کشمیر کے حوالے سے درست آگاہی ہو سکے۔ ناسمجھ لوگوں کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یا کشمیر سے متعلق معاملات کا انچارج بنا دینا کشمیریوں کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ ہے، مگر نہ کوئی منصوبہ بندی ہے نہ پالیسی۔ ٹورزم کو فروغ دے کر معیشت میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، مگر اس جانب کوئی توجہ نہیں، جو ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے پڑھے لکھے اور باصلاحیت لوگ اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ جاوید راٹھور نے کہا کہ اوورسیز باری زر مبادلہ بیچ کر ملکی معیشت کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ وطن واپسی پر انہیں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے ہے، وہ بڑا عام ایشو ہے، اور یہ راجوری صاحب بھی راجوری سے مہاجر ہیں، شاید یہ بھی میری بات کو پسند نہ کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مہاجرین کے لیے آپ نے 12 سیٹیں رکھی ہیں۔ وہ لوگ جو بلوچستان میں رہتے ہیں یا کراچی میں رہتے ہیں، وہ 200 400 500 ووٹ لے کے یہاں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں آ جاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور جو لوگ بیچارے بلوچستان یا سندھ میں یا پنجاب کے کسی دیہات میں رہ رہے ہیں مہاجرین، ان کے مسئلے تو مظفر آباد سے نہیں ہیں، ان کے مسائل لوکل ہیں۔ اگر آپ نے ان کو نمائندگی دینی ہے تو ان کو پاکستان کی جو آپ کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے اندر ان کو ایک ایک سیٹ دے دیں، وہاں کے مسائل حل کریں۔ یہاں آ کے آپ یہاں سے پورا بجٹ بھی لیتے ہیں اور پیسہ ضائع ہوتا ہے اور لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومتیں جو ہیں وہ بلیک میل ہوتی ہیں ان مہاجرین کے ذریعے، کبھی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، کبھی فیڈرل پارٹیاں کرتی ہیں، اور کبھی وہ جو نمائندے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ انصاف تو نہیں ہے نا کہ ایک طرف 1 لاکھ ووٹ لے کے بندہ آتا ہے اور دوسری طرف 500 ووٹ لے کر آنے والا بندہ وہ آپ کو وزیر بن جاتا ہے، نہیں بناتے، عدم اعتماد کرتا ہے۔ تو یہ ایک ڈسپیرٹی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور ہاں، ان کو اگر نمائندگی دینی ہے تو وہاں دے دیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ 12 سیٹوں کے بجائے آپ مہاجرین کو 15 سیٹیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ جموں کی آبادی تناسب کے لحاظ سے زیادہ ہے، تو جو جموں کے ریفیوجی ہیں ان کو 1 دے دیں اور ویلی والوں کو 1 دے دیں، باقی 12 خالی رکھیں، اسمبلی کے اندر خالی رکھیں کہ جب پلیبیسٹ ہوگا، جب کشمیر کی اکٹھے اسمبلی بنے گی تو اس کے لیے ہم رکھتے ہیں، جس طرح وہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک یہ بات، اور دوسری بات میں اوورسیز کے حوالے سے کروں گا کہ دیکھیں اوورسیز کشمیری جو ہے وہ 1.2 ملین ہے، 12 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور ان کے لیے آپ نے 1 سیٹ رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی سیٹ آپ اس کو دیتے ہیں جو یا تو آپ کو پیسے دیتا ہے، تو یا پھر آپ کا رشتہ دار ہے، یا آپ کی خدمت کرتا ہے۔ آپ صلاحیت کی بنیاد پر کشمیریوں کی اوورسیز کشمیریوں کی سیٹیں بڑھائیں، کم از کم 5 سیٹیں جو ہے نا آزاد کشمیر اسمبلی میں اوورسیز کشمیری کو 5 سیٹیں دی جائیں، چونکہ وہ زر مبادلہ بھی یہاں بیچتے ہیں، پھر ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، نو ہے، ایکسپرٹیز ہے اور نالج ہے، اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ یہاں ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ کے انفراسٹرکچر میں، آپ کی لیجسلیشن میں، آپ کے جو ایک بجٹنگ میں، ہر چیز کے اندر، ریفارمز کے اندر وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ شہریار شکیل، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔